والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیے اللہم صل علی محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو تاج سلطانی، اور کسی کو بھیک در در کی دے، میرے مولا تیری مرضی ہے چاہے جدھر کر دے۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک حد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ حریم ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا کو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے لیے میرے لیے آج کی اس مقدس تقریب سعید جمعۃ المبارک کی ان گھڑیوں کو ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دوستان ذی وقار، عوام اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنے والے دور و نزدیک سے آنے والے احباب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے آپ احباب سے مخاطب ہونے کے لیے رب کائنات کی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر رب العالمین خالق کائنات نے ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، جن کی دوستی کا اظہار خود خدا فرما رہا ہے۔ ایسے بندوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنے رب کو ہر طریقے سے منانے کی بھرپور کوشش کی ہے، فرضوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کی صورت میں۔ کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ اگر ان لوگوں کی تبلیغ کو دیکھا جائے تو انہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو دین کی شجاعت، دین کی بلندی کے لیے صرف کر دیتا ہے، تو پھر وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ ساعت اور وہ موقع اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا دوست بن جاتا ہے اور الا ان اولیاء اللہ کے زمرے میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بہت اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے جو بندے خالصتاً اس رب کی رضا کے لیے دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔
اور یاد رکھیے جتنے بھی کائنات کے اندر ولی موجود ہیں، چاہے وہ قبر کے اندر ہیں چاہے قبروں سے باہر ہیں، یعنی ظاہری طور پر وہ حیات ہیں، کوئی بھی ولی قرآن سے دور ہو کر ولی نہیں بنا۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ فرمان محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہو سکتا جو تارک قرآن بھی ہو اور پھر وہ ولی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہے جو بے نمازی بھی ہو اور ولایت کی منزل پر فیض بھی ہو جائے۔ جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، وہ جاہل نہیں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ولی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، علم کا انبار ہے ان کے پاس، لیکن منزل ولایت پر وہ نہیں پہنچ سکے، پیچھے رہ گئے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ وہ عالم، جو عالم ہے وہ ولی، جو عالم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو، لیکن جو ولی ہوگا یہ ضروری ہے کہ وہ عالم دین بھی ہوگا۔ یہ بات آپ روز روشن کی طرح واضح عیاں ہے اور اسے ذہن نشین رکھیں، چونکہ آج کل یہ بیماری بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے فصل کو بیماری کھا جاتی ہے، ایسے ہی 2 نمبر پیر، اپنے آپ کو ولی کہنے والا اور بڑے بڑے دعوے کرنے والا اور یہ جملے کہنے والا کہ مولویاں دی نمازاں اور تے پیراں دی نمازاں اور۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ نماز کون سی ہے۔ قرآن میں تو ایک ہی نماز ہے جو رسول خدا نے ادا فرمائی ہے، یہی نماز ہے جو 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو امت محمد مصطفیٰ پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم ایک نگری کے اندر بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے ولی کامل کی نگری ہے۔ یہ جو کوئی عام بندے کی جو نہیں ہے، یہ نگری کسی عام بندے کی نگری نہیں ہے۔ حضور بابا جی میاں رحمت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی درگاہ میں، جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ ولی کامل ہے جس نے شریعت مطہرہ پر عمل کیا اور اپنے رب کو راضی کیا، اور رب کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ آج بھی لوگ دربار شریف پر عقیدت و محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 2 نمبر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن سے رشتہ جوڑا رکھا۔ تو آج جو بھی عقیدت کے ساتھ آتا ہے وہ بھنگڑا اور دمال نہیں ڈالتا، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا تعلق بھنگڑے کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کے ولی کا تعلق حضور نبی پاک کے فرمان کے ساتھ ہے۔ تو دوستان ذی وقار، الحمدللہ یہ مالک کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ولی عطا فرمائے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ولی، ایک ہے ولی۔ ولی ہمیں ملے ہیں، ولی نہیں ملے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے کلمہ رسول پاک کا پڑھا ہوا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ مبارک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ ہمیں اتنی تو کم پہچان ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، درویش کون ہے، اور 2 نمبر کون ہے۔ ادھر نماز ہو، وقت نماز کا ہو، تو پیر صاحب کہیں جی آپ نمازیں پڑھ لیں، ہماری مدینے میں ہوتی ہیں، تو بھئی ہم ایسے پیر کو پیر نہیں مانتے۔ وہ پیر تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہ ہے جو اللہ کا قرآن سنانے والا ہو، اور جب وقت ہو جائے نماز کا تو پھر حکم شرع یہی ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے لہذا نماز ادا کرو۔ تو دوستان ذی وقار، ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے ولی ہیں، جنہیں ولی کہا گیا ہے، ان ولیوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم ہستی جن کا عرس مبارک اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہے۔ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے کسی کو پتا ہے؟ 7، اور 6 تاریخ جو کل گزری ہے، یہ وہ تاریخ تھی
کہ جس تاریخ کو ایک بہت بڑی عظیم ہستی کا عرس مبارک تھا اور منایا گیا بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ. میری مراد شیخ المشائخ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو غریب نواز بھی کہا جاتا ہے. آپ کا عرس مبارک تھا کل، تو چونکہ میرا سلسلہ چشتی ہے تو اس لیے حق بنتا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کا ذکر خیر کیا جائے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ میری بات نہیں ہے، خبردار میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے الا، خبردار. خبردار کو عربی کے اندر الا کہتے ہیں، خبردار. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے جائیں پیچھے تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جتنے کھمبے وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی ایک پوسٹر لگا ہوا ہوتا تھا، اس کے اندر اردو میں لکھا ہوتا تھا خبردار، ریڈ کلر سے لکھا ہوتا تھا خبردار. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے ٹکر نہیں لینی، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. مقابلہ کرو گے تو یہ تمہیں جلا کر راکھ بنا دے گی، سوا بنا دے گی. کرنٹ ہے، بجلی ہے. اللہ فرماتا ہے الا، خبردار. یہاں سے اگلی جو بات ہے خبردار کی اگر تشریح کو کھولا جائے تو یہ بات اگلی میں اپنی محبت سے کہہ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے خبردار میرے ولیوں سے ٹکر نہ لینا. جو بندہ بول سکتا ہو میرے ولیوں کے ساتھ ٹکر نہ لینا. جس نے میرے ولی کے ساتھ ٹکر لی ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہاں مثالیں موجود ہیں، تاریخ اٹھائیں، کتابیں اٹھائیں اور جناب واقعات موجود ہیں. ایک اللہ کے ولی تھے، بازار میں جا رہے تھے، ان کی بظاہر کپڑے پھٹے پرانے تھے، سادہ کپڑے تھے اور بارش کا موقع تھا، بارش آئی ہوئی تھی. اور ہوا کیا کہ جناب وہ پانی سے گزر رہے تھے، پانی کے چھینٹے یا کچھ اور جیسے وہ کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے اس کا کوئی ذرہ اڑا، قریب ایک عورت تھی اس کے جسم پر پڑا. اس عاشق نے دیکھا، اس عورت کے عاشق نے دیکھا اور اللہ کے درویش اللہ کے ولی کے چہرے پر اس نے تھپڑ مار دیا اور وہ ایک دفعہ اوپر دیکھتا ہے، خاموشی سے گزر جاتا ہے. وہ اللہ کا درویش، وہ اللہ کا نیک بندہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا. تھوڑا سا آگے جاتا ہے اور ایک نیک انسان تھا، اس نے گرم دودھ کا پیالہ خدمت میں پیش کیا، بابا جی یہ نوش فرمائے. پانی پیا، پھر عرض کرتے ہیں مولا تیری مرضی ہے. کہیں پر تھپڑ مرواتا ہے، کہیں پہ دودھ پلوا دیتا ہے. مولا یہ تیری مرضی ہے. ابھی وہ بازار میں سے آگے نکلے نہیں تھے کہ وہ عاشق اور معشوق دونوں سیڑھیوں پر چڑھنے لگے اور سیڑھی سے وہ عورت گری، نیچے زمین پر آئی، دم نکل گیا. اور جب دم نکلا اس کو ہوش آیا اور وہ کہنے لگا کہ جناب یہ جو معاملہ ہوا نا، یہ جو عورت مری ہے یہ اس فلاں بندے کی بد دعا سے مری ہے. وہ دوڑا دوڑا گیا، کہا بابا یہ تیری وجہ سے ہوا ہے. کہا میری وجہ سے نہیں، یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوا ہے. جو تم نے کیا تھا، تجھے غصہ آیا، تیرے یار کے، تیرے محبوب کے جسم پر میرے پاؤں کی مٹی اڑی ہے، وہ پڑ گئی تو تجھے غصہ آ گیا. اب جب تو نے مجھے مارا تو میرا بھی تو کوئی ہے نا، میرا بھی تو کوئی ہے نا. میں کوئی لاوارث ضرور ہوں، میں لاوارث تو نہیں ہوں نا، میرا بھی تو کوئی وارث ہے. اور جس کا وارث ہو خدا، جس کا وارث ہو خدا، اسے کوئی بھی جھکا سکتا نہیں. اور الحمدللہ ہم جن کا تذکرہ کرتے ہیں یہ تو وہ ہیں جن پر خود خدا ناز فرما رہا ہے، خود ناز فرما رہا ہے وہ خدا اور کہتا ہے الا، خبردار، انا اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں. الا انا اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. دو چیزیں، ایک خوف
ایک غم، خوف اور غم یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں۔ ایک خوف ہے، خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے، خوف اب اس کی کئی قسمیں ہیں، خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ گناہوں سے بچ کر راہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ خوف الہی بندے کو دنیا کے تمام گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس قسم کی بات کی جا رہی ہے، فرمایا لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کس کا؟ اپنی اولاد کا۔ اولاد سے مراد کون ہے؟ وہ جو عقیدت مند ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے، جو ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے، وہ ان کی روحانی اولاد ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اپنی اولاد کا، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی پریشانی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو اس انداز میں منایا ہے کہ اب یہ بولتے جائیں گے، بظاہر زبان ان کی چل رہی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ طاقت رب العالمین خالق کائنات کی ہوگی۔ تو ان کا ذکر خیر کرنا ہے جنہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر کا تاجدار، غریب نواز کہا جاتا ہے۔ آپ کی اگر دینی تبلیغ دیکھ لی جائے تو وہ بڑی بے مثال نظر آتی ہے، بڑی بے مثال نظر آتی ہے۔ آج تو کوئی 2-4 دن تبلیغ کر لے تو وہ پھولا نہیں سماتا کہ میں نے بڑا بڑا کام کر دیا ہے، میں نے جناب عیسائی کو مسلمان کر دیا ہے۔ ایک بندے کو جو مسلمان کرے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات وہ ہے جنہوں نے ایک نگاہ اٹھائی تو 90 لاکھ کو کلمہ محمد پڑھا دیا۔ سبحان اللہ بنتی ہے ادھر۔ تو ایک نگاہ اٹھانے سے 90 لاکھ بندے نے کلمہ پڑھا ہے۔ جس بندے کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اس بندے کو معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے۔ تو دوستان ذوقار، اس وقت جو زمانہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر لوگ یہ گانا بجانا جو ہے اس پہ بڑے مست ہوا کرتے تھے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، لیکن راگ پر اس وقت بہت زیادہ لوگ مست رہا کرتے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ڈیوٹی آپ کے مرشد کریم نے لگائی کہ جاؤ فلاں علاقے کے اندر، وہاں پر جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اور جب ڈیوٹی لگ جائے مالکوں کی طرف سے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب ہوگا کیا، اب بنے گا کیا، اب جو بھی ہوگا وہ دیکھی جائے گی، جو بھی ہوگا وہ اس ذات کی طرف سے ہوگا۔ اسی لیے الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ امام عطا فرمایا ہے جو امام مصلی پہ بیٹھا ہے، 40 سال بیٹھ کر پڑھایا ہے، 50 سال بیٹھ کر پڑھایا ہے، اور جب باہر نکلنے کا حکم دیا گیا تو پھر بابا اس انداز میں نکلا، کائنات کو بتا دیا ارے پڑھانے بیٹھ جائیں تو ہماری مثل کوئی نہیں ہے، اگر میدان میں اتر آئے تو ہماری مثل کوئی نہیں ہے۔ تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو مشکل تو آتی ہے۔ یہ ایسی تو چیز ہے نہیں کہ جناب پلیٹ پہ رکھی ہوئی ہے، آپ جائیں گے تناول فرمائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ یہاں پر تو جان کے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی بندے کے پاس جان ہے نا جی، اپنی جان بچانے کے لیے بندہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے، ہر ہیلا بہانہ تلاش کرتا ہے، کس لیے میری جان بچ جائے۔ بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے جان بچ جائے، مال خرچ کرتا ہے جان بچ جائے۔ ابھی یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں بندہ قربان کر دیتا ہے جان کے اوپر، لیکن اسلام کی تبلیغ وہ ہے جو بندہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی تبلیغ کے بدلے اسے اپنی جان بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور اس ظاہری زمانے کے اندر بھی ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ جو حق کا علم لے کر اٹھتا ہے
اسے گولی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ 3-4 دن پہلے سندھ کے اندر جو معاملہ بنا ہے، جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ تو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسلام کی بات کرتا ہے تو آج کے نام نہاد یہ جتنے بھی سیاستدان موجود ہیں اور انہوں نے اس لیے گولی ماری ہے، سینے پر گولی آئی ہے، اور میں قربان جاؤں اس جوان کی عظمت پر، وہ سینے پر گولی کھا کر بھی ایک ہی صدا دیتا رہا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا، تاجدار ختم نبوت۔ اس جوان کی عظمت کو سلام کریں جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے یارو اپنی جان دے دی ہے۔ ابھی تو وہ 28-30 سال کا جوان تھا، داڑھی بھی فل اس کی بلیک تھی، سفید داڑھی نہیں تھی، رنگ بھی نہیں کیا ہوا تھا، وہ جینون داڑھی تھی، اسے بھی تو اپنی جوانی پیاری تھی، لیکن اس نے ایک ہی بات کہی ہے اور وہ یہی بات ہے، اے ظالم آخر ایک وقت آئے گا ظلم ختم ہو جائے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ دوستان دی وقار، اسلام کی بات کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، اس میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، لیکن لوگوں کی توجہ کوئی خاص ادھر نہ بنی، لوگ ابھی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ جاتے کدھر ہیں، یہ میری طرف نہیں آتے، جاتے کدھر ہیں، دیکھو تو صحیح۔ اب آگے آگے وہ لوگ، پیچھے پیچھے غریب نواز، کیسا وہ منظر ہوگا، وہ بازار ہوگا کہ آگے آگے جناب کفار و مشرکین، وہ بت پرست لوگ جا رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے غریب نواز نے اپنا مسلح چھوڑا، اٹھے میدان عمل میں آ گئے۔ آپ گئے، دیکھا لوگ جناب بتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، کسی نے پانی مانگا ہے، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، وہ جناب بتوں کے سامنے اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں، اور ایک طرف محفل سجی ہوئی ہے اور وہاں پر جناب وہ ایسا الفاظ بولے جا رہے ہیں جو خرافات ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی مخالفت میں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کیفیت میں ان پر وجہ طاری ہو رہا ہے کہ جیسے یہ بہت عاشق لوگ ہوں، لیکن خرافات ہی خرافات ہیں۔ خواجہ صاحب نے ذہن میں سوچا کہ یہ لوگ کس چیز پر مست ہو کے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر پھر آپ نے اپنی تبلیغ کا رنگ تھوڑا سا بدلا۔ وہ رنگ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہ منظر دیکھا نا تو آپ واپس آ گئے، اور واپس آ کر آپ نے ایک دھن تیار کی کلمہ شریف پر، ایک سر تیار کی کلمہ شریف پر۔ آپ کو پتا تھا کہ اس وقت لوگوں نے گزرنا ہے، جب وہ گزرنے لگے نا تو آپ نے اسی آواز کو دہرایا، سبحان اللہ۔ لوگوں کے دلوں میں وہ بات راسخ ہونے لگی، جو بھی وہاں سے گزرتا وہ آگے نہ جاتا، وہ وہیں پہ کھڑا ہو جاتا یا بیٹھ جاتا، آواز کو سنتا۔ آپ نے سارا دن اسی بات کو آگے چلاتے رہے، حتیٰ کہ لوگ آتے رہے، ایک دن بھی، پھر دوسرے دن بھی، پھر تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، 8 دن لگاتار یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب 8 دن مکمل ہو گئے، 9واں دن تھا، لوگ آ گئے، بابا جی ہمیں وہ سر سنائے، تو آپ نے فرمایا آج نہیں سناؤں گا، کل آنا پھر سنایا جائے گا۔ لوگوں نے کہاں جانا تھا، وہ سارا کا سارا دن ادھر ہی آپ کی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے ہیں، کلی کے سامنے بیٹھے ہیں، چونکہ ولیوں کے کوئی اس وقت زیادہ محل نہیں ہوتے تھے، سادہ سا مکان ہوتا تھا، ہاں جی جھونپڑی ہوتی تھی، اور حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا یہاں تک میں ان کو لے آیا ہوں، آگے ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ دوسرا دن آیا، وہ کہتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا، اب سنائیں۔ آپ نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن ایک میری شرط ہے۔ کہا، کہنے لگے جی بابا جی کیا شرط ہے؟ کہا جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟
جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ کہنے لگے جی کریں گے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر آگے آگے میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ چلتے رہے، چلتے چلتے دریا آ گیا۔ آپ نے کہا بھی جس طرح میں وضو کروں نا تم نے میرے ساتھ اسی طرح دیکھ دیکھ کے کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جیسے میں کر رہا ہوں اسی طرح تم نے کرنا ہے۔ غریب نواز نے وضو کیا، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ وضو کیا۔ اب جب وضو کیا نا تو غریب نواز نے مدینہ شریف کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ سبحان اللہ ذرا کہہ لینا ثواب کی نیت سے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب مدینہ شریف کی طرف اپنا رخ کیا، مدینے کے تاجدار کی پاک بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا، عرض کیا کہا اب یہاں تک انہیں میں لے آیا ہوں، اگر آپ ایک جھلک دیدار کی دے دے، امید ہے یہ 90 لاکھ ہیں ان میں سے ایک بھی کافر نہیں مڑ کر جائے گا، یہ محمد عربی کا غلام بن کے جائے گا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور دیدار عطا فرمائیں، حضور نگاہ رحمت فرما دیں اور بندہ کلمہ پڑھ کر محمد کا غلام نہ بن جائے۔ ادھر مدینے کے تاجدار نے پردہ ہٹایا، رخ انور سے جب پردہ ہٹا تو ان کفار و مشرکین نے چہرہ محمد کو دیکھا تو کہا کہ واقعی جس کا چہرہ اتنا حسین ہے، جس کا چہرہ اتنا جمیل ہے، جو اتنا حسن و کمال والا ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اے معین الدین ہمیں اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا کر محمد کا غلام بنا دو۔ سبحان اللہ۔ اب حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے پڑھایا کلمہ، وہ بندے ہو گئے مسلمان۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد معاملہ کیا بنتا ہے؟ ادھر دیکھا جناب بت خانہ خالی ہو گیا، ادھر جاتا کوئی نہیں ہے، ادھر رکتا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ایک معین الدین ہے، اگر اس طرح ایک اور بھی بندہ آ گیا تو یاد رکھو ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا اب بھلے ہمیں جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو ہم جان دے دیں گے لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستان دی وقار، جان بڑی قیمتی چیز ہے، لوگ جان دے دیتے ہیں ایمان کی خاطر، ایمان بچانے کی خاطر۔ اب وقت ہے سنبھل جاؤ۔ کسی نے ہماری قبر میں نہیں آنا، ہماری قبر میں کسی نے نہیں آنا، یہ سب جنون ختم ہو جائیں گے، یہ سب نون ختم ہو جائیں گے، یہ سب جناب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ قبر میں آنا ہے تو زہرا پاک کے پاک بابا نے آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں مدینے کے تاجدار میں آنا ہے۔ اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں۔ میں نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ نے مرنا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اور ہماری قبر میں ہمارا کوئی وڈیرا نہیں آئے گا، کوئی جناب سیاستدان نہیں آئے گا، کوئی ہمیں آج جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ جناب آنکھیں جھکا کر بات کرتے ہیں، یہ 15-16 دن 17 دن باقی ہیں، پھر دیکھ لینا یہ آپ کے ساتھ سلام بھی نہیں لیں گے، پھر یہ وقت گزر جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو سنبھل جائیں، اب وقت ہے اپنی اس امانت کو خیانت داروں کے ہاتھوں میں نہ دینا۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس۔ اور لوگ کہتے ہیں لو جی چشتی صاحب آپ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ اگر اس سیاست کو جو عبادت ہے اس کو اگر آپ دین سے نکالتے ہیں تو پھر سیدنا فاروق اعظم کے متعلق کیا خیال ہے جنہوں نے فوج تیار کی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے، خود رسول پاک امام بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا آپ امام بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ اس لیے آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی آپ حضور کے غلام آئے ہیں اس دفعہ آپ نے خیال کرنا ہے، آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہمارے سولنگ نالیاں نہیں پورے ہونے، اس طرح یہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے۔ آؤ نظام مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ، سبحان اللہ۔ نظام محمد مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ، دین اسلام کو تخت پر لاؤ۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، مالک آپ کو دنیا کی عزتیں بھی عطا کرے گا،
आखिरत की इज्जतें भी अता करेगा, वरना वक्त है गुजर जाएगा और बरोज़ माशर फिर हुजूर की बारगाह, हुजूर की कचहरी लगनी है। और इसीलिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी अल्लामा खादिम रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, ये तो होगा हशर को मालूम जीता कौन और हारा कौन। सुभान अल्लाह। जी, ये तो मैदान माशर में फिर पता चलना है। आज वक्त है, आज संभल जाओ। आज बहुत कीमती वक्त है हमारे पास, जिंदगी का एक एक सांस हमारा कीमती है, इसे जाया मत करो। आने वाला वक्त बड़ा कीमती है, इसे जाया ना करो। दुआ है रब्बुल आलमीन खालिक कायनात अपने प्यारे महबूब के तसद्दुक़ और तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। एक जवानों